الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو فرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صاحب اتنی تیز جمائن لے رہے ہیں، اشارہ لگ رہا ہے وہ سنگل ہے مولانا کے لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب معصومین فرماتے یہ بھی آپ کے علم کے لیے ہے کہ آواز آ رہی ہوگی شاید. کہ جب انسان کے اوپر نیند غالب ہو اور اس طرح کی جو آواز نکلے تو اس کو استغفار پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہرحال ہمیں احساس ہے رکاوٹوں کا، مگر کیا کیا جائے. کربلا والوں کے سامنے اور ان کے جذبے کے سامنے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے مائنر چیز ہے، اور یقیناً کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اور ایسے تو کوئی چیز نہیں ملنے والی. ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ کے اگر ہم بیٹھ جائیں مثال کے طور پہ بغیر ہاتھوں سے کرنا آتی ہے تو اللہ ہمیں بھی نکالنا. آپ کی نگاہوں میں وہ واقعہ ہوگا کہ 3 دن سے وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کوفہ میں، نماز پہ نماز خوب پڑھ رہے ہیں. نماز سوچی کہ ایسی نماز پڑھنے کے علی کے مقابل میں آ جائے. نماز پڑھ رہے مولانا نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کی عبادت کر رہے. کھانا پینا کہاں سے ہوتا؟ کوفے کے لوگ لا کے دے دیتے، جالی کھا لیتے. جب ہم نے فرمایا کہ تم سے اچھے پوچھو کے ہوتے ہیں تلاش رزق میں ادھر ادھر جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی وہ ظاہری رزق کی بات ہے، مگر یہاں روحانی غذا ملتا ہے انسان کو. اور اگر روح کبھی ہے تو انسان امام کے سامنے مقبول ہو جائے گا. ایک سوال اللهم صل على محمد وآل محمد. کیونکہ سب چیز کا دار و مدار جو ہے ولایت کو. جناب جبرائیل تقریباً رسول کے پاس 18,000 مرتبہ، اور جب بھی آئے چاہے وہ زکوٰۃ کا حکم لے کر ہو، نماز کا ہو یا کوئی اور بھی آئے، جتنی مرتبہ آئے اس کے بعد وہ حکم کے پہنچانے کے بعد ولایت کی بات ضرور کہا کہ یا رسول اللہ جہاں نماز کا حکم ہے وہاں ولایت ضروری ہے. جہاں روزے کا حکم دیا اللہ نے کہا کہ ولایت کی تاکید کر دینا. یعنی کہ اگر ولایت کے بغیر انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، جتنے بھی ارکان واجبہ ہے اسے انجام دے رہا ہے، ولایت علی کے بغیر تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. اب اس کے لیے سنیے آپ ایک ناسبی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ حیوان بھی جو ہے انسانوں سے اچھا کام کرے. ایک ناسبی تھا جو مولا ناسبی اسے کہتے ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کی شان میں اسرافی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. ایک ناسبی تھا مدینے میں، وہاں ایک کتا رہتا تھا. وہ کہیں تجارت پہ گیا تھا،
اور جب آیا تو بڑی خرافات مچا کے آیا تھا وہ. تو جب وہ جا رہا تھا تو اسے اس ناسبی کو کتے نے کاٹ لیا. اب جب کاٹا تو وہ رسول کے پاس آئے, یا رسول اللہ ہے محمد, یہ جو کتا ہے پڑوس میں اس نے مجھے کاٹ لیا. رسول نے کتے کو طلب کیا. کتا آیا, اور جب کتا آیا اس سے دریافت کیا کہ یہ بتا کہ تو نے کیوں کاٹا. تو کتا وہ جواب دیتا ہے فصیح عربی میں, کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو ہے میرے مولا کا دشمن ہے, میں نے اس کو سزا دی ہے. اب آپ سمجھیے, دیکھیے کتے میں بھی کوالٹی ہوتی, بھلے نجیس ہے وہ الگ چیز ہے, مگر جو ناسبی ہے وہ بہت بڑا کتا ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں. اب ایک بات, ایک کتے کو مدینے میں دوسرے کے نام سے بلا لیا. کبھی یہ ہوتا ہے, کہتے نہیں, کہتے ہیں معاشرے میں بھی لوگ بلا لیا. اب وہ کتا آ گیا رسول کے پاس, وہ کتا آیا رسول کے پاس. اب سنیے, دیکھیے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, مگر آپ اس کو جو ہے جذبے سے سن لیں. وہ آیا کہا یا رسول اللہ میں اس کے جیسا برا نہیں ہوں. کیا کہا اس نے؟ کہا اس نے وہ گستاخ ہے, وہ غلیظ ہے, وہ رہزن ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ چور ہے. تمام اس کے جتنے بھی صفات تھے وہ سب رسول اللہ کو اس نے گنا دیے. اور کتے نے کہا رسول اللہ ہم اس کے جیسے برے نہیں ہیں, میرے اندر وفاداری ہے, میرے اوپر معاشرے کی جو ہے ذمہ داری ہے حفاظت کرنے کی. آپ سمجھے؟ تو کتے کو بھی اگر اس کے نام سے بلایا جائے, سمجھ رہے نا, 2 نمبر, اگر اس کے نام سے بلایا جائے تو اسے بھی اذیت ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. ایسے ہی اصفہان کے ایک ممبر پہ ایسی تقریر ہو رہی تھی. اصفہان کے جوان جو ہیں بہت جذبے ہو رہے ہیں, آج بھی الحمدللہ ان کے اندر یہ انقلابی جذبہ جو رہتا ہے. ایک ناظمی خطیب بیٹھا ہوا تھا ممبر پہ, بڑا اچھا واقعہ سنیں گے کیونکہ آج ہی پھر سے کل مولا عباس کا تذکرہ ہوگا. تو وہ محشر کی جو ہے بیانات کر رہا تھا. محشر کی کہ اللہ جو ہے ان کے بخاری میں روایت ہے کہ وہ اللہ کرسی پہ نعوذ باللہ استغفار بیٹھا ہوگا, اور یہاں تک روایت ہے کہ جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو نعوذ باللہ استغفار اللہ اپنا ایک پیر ڈال دے گا. ان کا یہ روایت ہے. تو وہاں پہ ہمارے ایک استاد آغا نجفی کرتے تھے کہ جب جہنم یہ آواز دے گی حل من یزید مزید, تو استاد کا وہ جو میرے جملہ تھا آغا نجفی صاحب کا, وہ کہتے تھے کہ حاضر ہے یزید. واہ 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 واہ, اللہ اپنا پیر نہیں رہی. بخاری کی بہر وہ جب بیٹھا ہوا فضائل بیان کرنا تھا. آپ سمجھیے, میں اشارہ کر رہا ہوں, آپ سمجھیے گا, لطف لیجیے گا. کہا کہ جب پہلے صاحب آئیں گے تو اللہ کہے گا کہ آئیے آئیے ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے, ویلکم ویلکم موسٹ ویلکم, خوش آمدید. اور یہ جنت ہے, یہ حصہ آپ کا, میں نے 3 حصوں میں کر دیا ہے جنت کو, یہ پہلا حصہ آپ کے لیے, آئیے آئیے. اور جو بھی آپ کے چاہنے والے محب ہیں ان کو لے جائیے. ناظمی خطیب بیٹھ کے ممبر پہ پڑھ رہا, سب اس کا مجمع تھا. وہاں بھی ایک علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا, بھی سن رہا ہے. کہا ٹھیک ہے بھائی. اب دوسرے صاحب کی دیر کے بعد ارے آئیے آئیے, آپ کا بھی انتظار تھا, یہ دوسرا حصہ آپ کے لیے, آپ اپنی امت کے ساتھ اس میں چلے جائیں. اب تیسرے صاحب آئے, کہا کہ آپ بھی آ گئے ہیں, آئیے, آپ کا بھی میں نے حصہ نکال رکھا. اب آئے چوتھے میں میرے مولا, وہ ناظمی خطیب کہتا ہے, کہا کہ جو ایسا ہے علی, اللہ کہے گا علی اب آپ آ گئے ہیں, ہم نے تو تینوں میں تقسیم کر دیا, اگر آپ ایسا ہے چاہیے ان سے بات کیجئے, کہیں ایڈجسٹ ہو جائے تو آپ بولیے. وہ ناظمی خطیب بیان کر رہا ہے. اب عزیزان گرامی, جو اصفہانی جوان تھا, جو ولایت رکھتا تھا, جو مولا کی محبت رکھتا تھا, کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ ہاں آپ نے درست فرمایا, مگر آپ ایک جملہ بھول گئے, لکھ لیجیے گا. کیا کہا؟ کہا آپ نے درست فرمایا مگر ایک جملہ بھول گئے. کہا کیا؟
کہا یہ کہ اللہ کہے گا علی آپ آ گئے ہیں، ان سے جہنم کو خالی کر، جنت کو خالی کر دیجئے، جہنم ان کو بھیج دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جہاں کیا وہیں بھیج دیجئے تاکہ انہیں وہاں وٹامن مل سکے۔ ایک سلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، تو مولا علی علیہ السلام، علی علیہ السلام حدیث ہے کہ دنیا جتنا مسلمان مثال کے طور پہ مولا سے بھاگے گا اسے اللہ اپنا ہی جنت میں ترسائے گا۔ جنت کے باہر ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ہجوم ہوگا، ایک مجمع غفیر ہوگا۔ اب اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، صاحب اختیار ہے، اس نے کیا جنت جہنم، تو ہوگا کہ جتنی بھی دروازے ہوں گے جنت کے، جتنے بھی دروازے، سب کے اوپر کنڈیاں ہوں گی، اور جو بھی مومن جائے گا اس سے تطبیق کرے گا تو آواز آئے گی اشہد ان امیر المومنین، یعنی کہ ہر کنڈی سے یہی آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی۔ تو آپ سمجھ رہے ولایت اہم چیز ہے، اور اگر مثال کے طور پہ ہم اور آپ تو الحمدللہ ولایت والے ہیں، اور جو لوگ یہاں اس کا مذاق بنا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، تو اللہ ان کو وہاں مذاق بنائے گا، اڑائے گا ان کا مذاق، نہیں ہونا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی مرضی ان کو دے دی ہے، اختیار لے لیا ہے۔ اب لوگ یہاں پہ بھی جو ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ ہمارے میں بھی ایسے ہیں کہ بڑی عجیب عجیب بات کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی تذکرہ نہیں کیا جائے گا، کبھی اور انشاءاللہ زندگی رہی کہ کیسے ایک رومال جناب دائرہ لے کر یہاں بھی نظر آتی ہے، ہر جگہ مجلسوں میں پہنچ جاتی ہے، فطرت والے واقعے کے بھی لوگ جو انکار کرتے ہیں، حالانکہ بہت ساری روایتوں میں بہار الانوار وغیرہ میں بہت ساری کتابوں میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت خود یہ فرش اعلیٰ ہے، یہ اعلیٰ خانہ، اس کی کم اہمیت نہیں ہے، جس نے دنیا میں اس کو اہمیت نہیں دی وہ ظاہر امام حسین نہیں بن سکتا۔ اب آپ یہ سوچے گا ارے یہاں کہاں جانا، ہم سیدھے کربلا جائیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک محترمہ تھی، بڑی پیسے والی، رئیس دادی تھی، ماشاءاللہ سے مہاراشٹر بامبے کی، بہت پیسہ۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ چلیے حسین کی اپنی زیارت کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے تو کربلا جائیں گے۔ اب جب وہ نکلی کربلا کے ارادے سے، ابھی ایئرپورٹ گاڑی نہیں پہنچی تھی کہ معلوم ہوا کہ ساس اماں دنیا سے چلی گئی واپس۔ خیر پھر کچھ مہینے کے بعد کہیں گی چلو اب چلا جائے، پھر گئی۔ اب ایئرپورٹ پہ جا رہی تھی، وہ جو لے کے گھومتے ٹرالی، آپ جانتے کبھی کبھی وہ اسپیڈ پکڑ لیتا ہے، وہ بیچاری ضعیفہ تھی، ٹھیک ٹھاک ظاہر ہے، تو پیر سلپ ہوا، گر گئی، پیر ٹوٹ گیا، وہاں سے ریٹرن ہو گئی۔ بہرحال المختصر کہ وہ کربلا پہنچی تیسرے روز۔ اب جب وہ معظمہ پہنچی کربلا، پہلی شب ہے کربلا معلیٰ میں، خواب میں دیکھا کہ بی بی فاطمہ آئی ہے۔ کیا کہا؟ بی بی فاطمہ آئی ہے۔ آنے کے بعد کیا کہا کہ کیا تم نے حسین ٹکری کو ہلکا سمجھ رکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو امام سے نسبت دی جائے اس کا احترام واجب ہے۔ اب اس کی جزا ہو یا جو بھی ہے وہ فاطمہ جان رہی ہے، مادر حسین جان رہی ہے، تو کسی چیز کو جو امام سے نسبت رکھتی ہے اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ سمجھے آپ؟ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ گرامی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر بیان ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے اہتمام کیا ہے بھائی، اپنی مرضی دے دی، نفس دے دیا، یہ کمالی کر دیا، اور اللہ نے ایسی شرط رکھی کہ ولایت اہم چیز، ولایت کے بغیر وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ نے ولایت کے دشمنوں کو مارا بھی، ذلیل بھی کیا ہے، ہر جگہ پہ ذلیل ہوئے۔ آپ سمجھے؟ رسول کا جب زمانہ تھا تو ایک شخص آیا تھا،
عرب کا، اسی سے باتیں تھے کہ آیا تو کہا کہ اگر میں جا کر سب کو مسلمان بنا لوں تو آپ مجھے کیا دیجیے؟ رسول السلام نے کاغذ پر لکھ دیا کہ میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا میرے جواہرات سے لکھتے ہوئے۔ اب وہ گیا بھائی، اس نے تبلیغ کی، ادھر رسول دنیا سے آ گیا۔ اب جب وہ آیا تو مولا کا تو دور تھا نہیں خلافت، دوسرے صاحب پر چل رہا پہنچا وہ دربار میں، نامہ لے کر رسول اسلام کو کہا کہ ہماری تو بہت تگڑا ہوا ہے، ایک دو ہوتا تو ہم کہیں سے ایڈجسٹ کرتے، یہ تو 100 اونٹ ہے، وہ ہیرے جواہرات لدے ہوئے۔ کہا کہ نہیں ہوگا، کہا کہ نہیں رسول نے لکھا، مہر بھی لگے ہوئے۔ کہا کہ بات صحیح ہے مگر اتنا نہیں لکھوں گا، بیت المال میں بھی اتنا مال نہیں۔ بہر نکلا باہر، راستے میں جناب سلمان سے ملاقات، کہا کیا بات ہے، کیوں بول رہا ہے اور کسی کی بات ہے اسلام کے خلاف؟ کہا کہ ہم نے پورے قبیلے کو مسلمان بنایا اور رسول نے یہ وعدہ کیا تھا، اور جو ہے ان کا جو مسیح ہے خلیفہ بنا ہوا پھر جو ہے انکار کر دیا۔ بہر کہا کہ چلو تم غلط جگہ پہ چلا گیا، لے کے آیا مولا کے پاس۔ مولا نے کہا کہ بیٹا حسن، عصائے رسول رکھا ہوا ہے، لے کر آپ فلے وادی میں پہنچیے، سلمان سے کہا کہ جاؤ مدینے میں منادی کرو کہ جس کو فیصلہ رسول دیکھنا ہے آج فلاں مقام پہ پہنچ جائے، وادی میں پہنچ جائے۔ مولا نے فرمایا کہ بیٹا حسن آپ جائیے گا، وہاں پہ ایک بڑا سا پتھر نظر آئے گا، اس پہ اس عصا کو ماریے گا، اس میں شگاف پیدا ہوگا، ایک راستہ آپ کو نظر آئے گا، آپ چلے جائیے گا، پھر ایک اونٹ کے مہار کو پکڑ کر اس کو دے دیجیے گا۔ اب یہی کیا امام نے، پورا مدینہ یعنی پورے مدینے کے لوگ اس فیصلے امام حسن کو دیکھ رہے ہیں۔ لوگ آئے جھوک در جھوک تمام طرف سے۔ امام حسن علیہ السلام نے بابا کے بتائے ہوئے باتوں پہ عمل کیا اور مہار کو پکڑا، ایک اونٹ اس کے حوالے کر دیا، کہا چلتا جا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو امام نے فرمایا اگر میرے نانا نے 1000 اونٹ بھی کہا ہوتا تو ہم دیتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی ذمہ داری اور کام یہ ہے کہ جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کیا ہے۔ واہ واہ، اگر اہل بیت نے شیعوں سے وعدہ کیا ہے، فاطمہ زہرا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں جنت میں پہلے بھیجیں گے بعد میں خود جائیں گے، تو آپ اطمینان رکھیے۔ اہل محشر کا یہی ہے نا کہ جب گہرا وارد ہوگی، اہل محشر کو حکم ہوگا اپنی اپنی نگاہوں کو نیچا کرنا۔ بنت رسول آ رہی ہے، نور کا منبر ہوگا، عزیزان گرامی بیوی ہوں گی، اہل محشر چاہے انبیاء ہو کوئی بھی ہو، سب اپنی اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوں، کس عالم میں وارد ہوگی۔ اللہ ایک ہاتھ میں مولا عباس کا کٹا ہوا بازو، ایک ہاتھ میں شہزاد علی اصغر کا کرتا ہوگا، اس عالم میں بیوی وارد محشر ہوگی۔ اور کیا کہیں گے، میرے معبود میرے بچوں کی خطا کیا تھی، میرے بچوں نے کس کا کیا بگاڑا تھا کہ ظالموں نے یہاں تک کہ بغیر پانی کے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حالانکہ میرے بابا کی سنت یہ تھی کہ اگر وضو کی حالت کے لیے آپ بیٹھے وضو کے لیے اگر بھوکتا بھی پیاسا نظر آ جائے، زبان باہر ہو تو واجب ہے کہ آپ اسے پانی پلائیں۔ مگر اللہ اکبر، مسلمانوں کی عقل کے اوپر کیا پڑ گیا تھا کہ رسول پریشان نظر آ رہے ہیں کہ حسین پانی دے دیں۔ اللہ اکبر عزیزو، مسلسل آج جناب قاسم کے مسائل سن رہے ہیں، یہ مظلوم باپ کا مظلوم بیٹا۔ عزیزو میں کیا عرض کروں، بس اتنا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے سوال کیا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، یہاں پہ کچھ لوگ غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں، لوگوں کے لیے بات کہہ دیتے ہیں، نہیں صرف جناب قاسم اور اس معرفت پہ جو ہے اس کے لیے صرف ائمہ معصومین کی بات ہے۔ جناب قاسم نے کیا کہا تھا، بھائی چچا جان میرے نزدیک موت شہر سے نظر ہوتی ہے، شیریں ہے، میٹھی ہے، ہلانے ہے۔ اور جب اس جملے کو سنا تو امام حسین سمجھ گئے کہ جب بے شہادت ہے، عزیزان گرامی اجازت دی اور جناب قاسم آئے میدان میں۔
روایت یہ بتاتی ہے صاحب لہوف اور صاحب مقتل نے لکھا تقریباً 120 یزیدی لشکر کے افراد کو واصل جہنم کیا، اور کرنے کے بعد عزیزان گرامی کہاں تک لڑتے، 3 دن کے بھوکے بھی ہے، 3 دن کے پیاسے بھی، چاروں طرف سے تلوار اور تیروں کی بارش ہونے لگی۔ جناب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، عزیزوں ایک مرتبہ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے، امام کا آواز دی، امام حسین ہوئے، ابھی جب تک امام پہنچے جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ عزیزوں ایک مرتبہ امام نے گیٹری بنائی، لے کر آئے، جناب زینب سے فرمایا اے میری شہزادی زینب، ام فروا سے کہو کہ آ کر اپنے بیٹے کو دیکھ لے۔ عزیزو جناب ام فروا خیمے سے باہر آئی، آنے کے بعد اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے ارے بابا آپ کیا تلاش کر رہی ہے، بابی جان آپ کیا تلاش کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ ام فروا کہتی ہے میرا قاسم نظر نہیں آ رہا ہے۔ امام نے روتے ہوئے گٹری کو کھولا، اب جو فروا نے دیکھا کہا اللہ اکبر، ارے بیٹا قاسم، ارے تم زندگی میں پامال ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب یہ سنا ارے کبرا باہر آئی، اے قاسم ارے جنت میں تنہا نہ جانا، جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنا، عجب نہیں آواز آئی ہو اے کبرا، میں تنہا نہ جاؤں گا، میں روز محشر باب جنت پہ تمہارا انتظار کروں گا، اور اپنے چچا کا خیال رکھنا۔